نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فلا تجد أكثرهم شاكرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ جل شانہ کے قرب میں دوسری رکاوٹ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان یہ معنی ہے، ہر موقع میں رکاوٹ پیش کرتا ہے تاکہ یہ گاڑی نہ چل سکے۔ اگر گاڑی چلائیں گے تو کسی اور راستے پر چڑھائے گا، صراط مستقیم سے ہٹائے گا۔ ان ربی علی صراط مستقیم قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کے اوپر کھڑا ہے، یعنی صراط مستقیم پر جائیں گے تو خدا تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ شیطان کن طریقوں سے روکتا ہے، تفصیل تو بہت لمبی ہے، مگر کچھ موٹی موٹی چیزیں ہم یاد کریں جو شیطان کی حرکت سے ہم سب کے اندر کم و بیش وہ چیزیں موجود ہیں، اور قرآن کریم نے بار بار ان کا ذکر کیا۔ سب سے بنیادی چیز شیطان کی جو آدمی کو خدا تعالیٰ کے قرب سے روکنے والی ہے، سب سے بڑی چیز وہ اسی آیت میں ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ اللہ جل شانہ سے جھگڑا کیا شیطان نے، یہ قصہ تو بار بار آپ نے سنا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کیا، راندہ درگاہ کیا، اپنے دربار سے نکالا، تو اس نے قسم اٹھائی خدا تعالیٰ کے سامنے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ صراط مستقیم جس پر تو کڑا ہے، میں اس کے سرے میں بیٹھوں گا، میں اس پر ان کی گاڑی کو چڑھنے نہیں دوں گا۔ دیکھو خدا تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ فَبِعِزَّتِكَ، ایک آیت میں ہے، مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں یہ کام کروں گا، صراط مستقیم کے سرے میں کھڑا ہو جاؤں گا، ان کو اس راستے پر چڑھنے نہیں دوں گا۔ پھر غصہ میں وہ بدبخت نے بنیادی چیز بھی بتائی، اگر غصہ میں نہ ہوتا شاید نہ بتاتا، ہمیں پتہ نہ چلتا۔ اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، دائیں طرف سے آ کر ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کروں گا، پھر بائیں طرف سے جا کر، پھر پیچھے سے جا کر، پھر آگے سے آ کر، چاروں طرف سے گھیرا ڈال دوں گا۔ جیسے مکڑی کے جالے کو نہیں دیکھا کسی جانور کو وہ پکڑتی ہے تو اس پر جالے لگاتی ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، من بین ایدیہم سامنے سے، خلفہم پیچھے سے، ایمان دائیں سے۔ اور آپ حیران ہوں گے، صوفیہ نے اپنے مکاشفات میں ان کی تشریح بھی کی ہے۔ دائیں سے آ کر کیا کہے گا، کسی موقع میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ بائیں سے آ کر کیا کہے گا، آگے سے ایک چیز ہمیشہ نہیں کہے گا، وہ آگے سے کیا کہے گا، پیچھے سے کیا۔ آج تو میں صرف آیت کی تفسیر بتا رہا ہوں، کسی موقع میں آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ شیخ اکبر نے اس پر پورا مضمون لکھا ہے، محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ نے اپنے مکاشفات میں، کہ میں نے دیکھا شیطان دائیں سے آ کر مجھے کیا کہتا ہے۔ شیطان سمجھ رہا ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے، میں دیکھ رہا تھا اس کو۔ بائیں سے آ کر کیا کہا، آگے سے آ کر کیا کہا، پیچھے سے آ کر کیا کہا۔ چاروں طرف سے آؤں گا، کیا کروں گا؟ قرآن میں صرف ایک چیز کا ذکر کیا اس نے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، سب کو ناشکرا بناؤں گا۔ کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ بے نماز بناؤں گا، زکوٰۃ سے روکوں گا، روزے سے روکوں گا، حج سے روکوں گا۔ قرآن میں مین پوائنٹ غصے کی حالت میں اس نے کہہ دیا۔
اس پر مفسرین نے بڑی بحث لکھی ہے. کہتا ہے یہ اپنا مین پوائنٹ اس نے بتا دیا. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ جل شانہ کا قریب ہو جاؤں، اس کے لیے الف با تا شروع ہوتا ہے شکر گزاری سے. جو اس دائرہ میں آیا نہیں ہے وہ بلی عبادتیں کرے، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے. اسی لیے تو شیطان نے اس مین پوائنٹ کا ذکر کیا. اب میں اس کی ذرا تشریح کرتا ہوں. ناشکری کے کئی درجے ہیں اور کئی محل ہیں. ایک ناشکری کا درجہ ہے زبان سے شکایتیں کرنا، دنیاوی چیزوں میں، دینی چیزوں میں، ذاتی چیزوں میں، اجتماعی چیزوں میں، گھریلو چیزوں میں، اپنی خلوت کی باتوں میں، جلوت کی باتوں میں، روٹی کپڑا مکان میں، ہر چیز میں کسی بھی قسم کی شکایت. یہ سب سے شیطان کا پہلا حربہ ہے جو خدا تعالیٰ کے قرب کے لیے نہیں چھوڑتا. یعنی مزاج کو منفی بنائے گا. جو ہے اس سے آدمی کو اندھا کرے گا. اب دیکھو میرے سامنے یہ پیالے رکھا ہوا ہے، گلاس رکھا ہوا ہے، کیسا بہترین شربت ہے اس میں. میری آنکھوں کو اسے اندھا کرے گا، میں اس کو نہیں دیکھوں گا. ادھر دائیں دیکھوں گا، بائیں دیکھوں گا، یار کیسا بہترین آئس کریم ہے، ادھر کیسا بہترین لڈو رکھا ہوا ہے. یار ہم ایسے بد نصیب ہیں، ان کو دیکھو وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، ہم کو تو کچھ بھی نہیں ملا. جو ہے اس سے نگاہ کو ہٹائے گا، جو نہیں ہے اس میں شکایتیں کروائے گا. یار ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کی آنکھیں ہیں نہیں ہیں؟ کبھی اس پر شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سالم آنکھیں دی ہوئی ہے؟ جس کو آنکھ نہیں ہے کبھی اس سے پوچھا ہے؟ ایک اندھے سے انٹرویو لے رہا ہے ایک صحافی کہ اگر تیرا کیا ارمان ہے سب سے زیادہ؟ جب سے پیدا ہوا ہے اندھا ہے، ابھی اگر آنکھ دی جائے تو آپ کیا کرے گا؟ ایسے درد سے اس بیچارے نے جواب دیا، کہا سب سے بڑا ارمان یہ ہے کہ جس ماں نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے دودھ پلایا، اس نے مجھے بڑا کیا، میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی. اگر مجھے آنکھ مل جائے تو سب سے پہلے میری چاہت یہ ہوگی میں اپنی ماں کی شکل دیکھوں. ہم میں جن کو مائیں ہے 20 بار ان کی شکلیں دیکھ رہے نہیں، کبھی اس پر شکر کیا؟ ہاں؟ جو آدمی بہرا ہے، کان نہیں ہے اس کو. یار یہ بوڑھے لوگ ذرا کان جو ہے نا ان کا اس طرح ہوتا ہے کہ جلدی سنائی نہیں دیتا، سننے والے کتنے بیزار ہو جاتے ہیں. کوئی بات کہیں گے بابا کہتا ہے سے ہوا ہے، بیاہ ہوا ہے. آپ قریب ہو جائیں گے پھر کہیں گے، پھر اور مطلب لے گا اس کا، پھر اور یہ بچے تنگ ہو کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بولیے ہوتا ہوا ہے اسما وس کے نس. تو ایک آدمی کو بالکل سنائی نہیں ہے، کتنا پریشان ہے. اگر وہ کوئی ایمرجنسی میں بھی کسی سے کوئی جواب لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے. ہاں جو ہے اس پر شکر نہیں کرنا ہے ہمیں. میں دعویٰ سے کہتا ہوں ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے کہ ان کانوں پر روزانہ شکر کرتے ہوں گے. یا اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے قوت سماعت دی ہے، یہ نہ دیتے تو میں کیا کرتا. یہ جو زبان بول رہی ہے، کبھی گنگوں کو دیکھا ہے؟ گنگ کو جو بول نہیں سکتا ہے حاجی صاحب، ایسی حسین جمیل شکل ہے اس کی، ایسا تازہ ہٹا کٹا جوان ہے، وہ اپنے اندر کی چیزیں بتانا چاہتا ہے، بتا نہیں سکتا ہے. اشارہ کرتا ہے، ہر آدمی اس کا اشارہ نہیں سمجھتا. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کتنی بڑی چیز. یہ ہمارے تبلیغی جماعت میں جو گنگوں کی جماعتیں چلتی ہے دیکھا ہے، عبرت پھر بھی ہم نہیں کرتے. جو اشارے سے وہ بیچارہ 6 نمبر بیان کرتا ہے، دوسرے سن رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ نہیں سمجھتے مگر وہ ترجمان سمجھتا ہے. ہم تو ہنستے ہیں اس پر.
کبھی اس پر شکر کیا کہ یہ زبان نہیں ہے تو یہ کتنا پریشان ہے یا نا؟ اپنے معافی ضمیر کو نہیں بول سکتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں زبانیں اس کی مٹھاس ختم ہو گئی، جیسے صفرا کے مریضوں میں ہوتا ہے. ہر نعمت کو اگر ہم سوچیں، ہاتھوں میں آپ نے بغیر ہاتھ والے نہیں دیکھے جو بھیک مانگتے ہیں، بغیر پاؤں والے نہیں دیکھے. زلزلہ ہو جائے وہ بغیر پاؤں والا بھاگ سکتا ہے؟ ہاں، کسی نے اس کو زور سے تپڑ مارا، 4 گالیاں بھی دے دی، وہ ہاتھ سے بدلہ لے سکتا ہے اس سے؟ جو ہمارے پاس ہے اس کو کوئی نہیں سوچتا ہے. اس لیے ہر آدمی پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، غم میں ہے. کیوں غم میں ہے؟ کہ جو نہیں ہے اس کو دیکھ کر افسوس کرتا ہے. جس کے پاس سائیکل ہے وہ کہے گا او موٹر سائیکل والے کو دیکھو. موٹر سائیکل والا بھی خوش نہیں ہو، کہے گا او وہ گاڑی والے کو دیکھو. گاڑی والا بھی خوش نہیں ہے، کہے گا وہ بڑی گاڑی والے کو دیکھو. جو بڑا وزیر اعظم کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہے گا یار اپنا جہاز ہوتا کتنا اچھا ہوتا ہے. وہ جہاز والا بھی خوش نہیں ہے. یہ ایک منفی مزاج ہے. شیطان کو پتہ تھا بنی آدم کے حال کا. اس نے سب سے بڑی چیز جو اللہ کے سامنے غصہ میں کہہ دیا، میں ان کو شکر کے لیے نہیں چھوڑوں. صوفیہ نے لکھا ہے جو ایمان پر شکر نہیں کرتا اس کا خاتمہ برا ہو جاتا ہے، کافر ہو کر مرتا ہے وہ شخص. ہم نے کبھی تنہائیوں میں ایمان پر شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی ہندو کے گھر میں پیدا کرتا، آج ہمارا کسی کا رامو مل نام ہوتا، کسی کا گودا مل نام ہوتا، کسی کا چنو، کسی کا پنو، یہ تو نام ہوتے. کبھی اس پر شکر کیا ہے؟ ہاں، یہ موٹی چند چیزیں میں بتا رہا ہوں، ہر چیز ایسی. اس لیے شریعت نے کہا قبرستانوں میں جاؤ، قبرستانوں میں عبرت کے لیے جاؤ. ہمارے یہاں پہلے تو جاتے نہیں قبرستانوں میں، جاتے ہیں تو بڑے مزاروں میں جاتے. ادھر تو اور حب دنیا پیدا ہوتی ہے، ادھر کون سی عبرت ہوتی ہے؟ ایسے ٹائل لگے ہوتے ہیں، ایسے فانوس لٹک رہے ہوتے ہیں، ایسے شائستہ شائستہ ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور دنیا کی محبت اس کو پیدا ہو جائے. سڑی ہوئی قبرستانوں میں، گری ہوئی قبرستانوں میں، تنہائیوں میں جاؤ، ادھر سوچ. ایک سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں. علی بن المدینی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی استاذ ہیں، اتنے بڑے اونچے پایہ کے محدث. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب فوت ہو گئے. میں رمضان شریف میں سحری کر کے قبرستان جاتا تھا، اپنے والد صاحب کے قریب میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتا تھا فجر کے اذانوں تک، اور اس کو ایصال ثواب کرتا تھا. ایک دن سحری کا ٹائم تو تاریکی کا ہوتا ہے، میں گیا وہاں قرآن پڑھنے کے لیے. میں نے دیکھا ایک قبر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. میں قریب ہو گیا اس قبر سے تو اس میں روشنی ہے، قبر کے اندر ایک مردہ بیٹھا ہوا ہے قرآن پڑھ رہا ہے. میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ کتنا بڑا ہے، مردہ قبر میں بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے. تو اس مردہ نے مجھ سے بات کی، مجھے کہا کہ علی تمہیں پتہ ہے میں نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہا 3 کروڑ قرآن میں نے اب تک پڑھا ہے. کتنا پڑھا ہے؟ میں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ قبر میں مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دے دو، تو میری یہ دعا اللہ نے قبول کی. مرنے کے بعد مجھے فرشتوں نے کہا ادھر نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ نیند ہے، نہ یہ دنیا کے غم ہے، ہر وقت پڑھو. مگر ایک درخواست ہے آپ سے علی. اس نے مجھے کہا. میں نے کہا کیا؟ کہا یہ جو اللہ اکبر تم نے کہا اس کا ثواب مجھے دے دو، یہ 3 کروڑ قرآن اپنے لیے لے لو. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا مطلب یہ ہے کہ میں 3 کروڑ کیا 3 ارب قرآن پڑھوں بھی کوئی ثواب ادھر نہیں ملتا ہے. یہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے. تو نے جو اللہ اکبر بولا یہ تو دار العمل میں تم بول رہے ہو، اس کا تو اجر ہے، اس کا ثواب ہے.
اندازہ کرو کتنی بڑی نعمت ہے زندہ ہونا. ایک اللہ اکبر 3 کروڑ قرآن سے قیمتی ہے. کبھی اس پر خوش ہو گیا, اللہ کا شکر ادا کیا؟ شریعت نے کہا اسپتالوں میں جاؤ, کھاغان ناران پکنک کے لیے تو بہت سارے جاتے ہیں, فلان پارک میں جانا ہے, فلان ڈیم میں جانا ہے. ایمرجنسیوں میں بھی تو جاؤ نا, جو اسپتالوں کے ایمرجنسیوں میں اگر جاتے ہیں تو اپنی کسی بیماری کے لیے یا بیمار کے ساتھ عبرت کی نیت سے نہیں جاتے. عبرت کی نیت سے جائے تو پھر شکر ہو جائے نا. اب کسی بھی اسپتال کے ایمرجنسی میں جاؤ, کسی کو آکسیجن لگا ہوا ہے, کوئی بے ہوش ہے, کسی کو آپریشن تھیٹر میں لے جا رہے ہیں, کسی کو خون چڑھا رہے ہیں, کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا, کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا. ایک عجیب حالت. تم تو اس پر نہ شکراتے کہ میرے پاس پراڈو کیوں نہیں ہے, میرے پاس کروڑوں کی جائیدادیں کیوں نہیں ہے, میرے پاس فلان جیسی صحت کیوں نہیں ہے, میرے پاس فلان جیسی عزت کیوں نہیں ہے. بدقسمت اس کو نہیں دیکھ رہے ہو جو آکسیجن پر زندہ ہے. ایسے بھی لوگ آپ کو ایمرجنسیوں میں ملیں گے مہینوں سے پڑے ہوئے ہیں, ان کے وارث تنگ ہو چکے. یہ سب سے بڑا حربہ ہے خدا تعالیٰ کی ناراضی کا, اس کو یاد رکھو. پاکستانی لوگ آپ ناراض تو نہیں ہوں گے, نہ اپنے گھر سے خوش ہے, نہ اپنے مسجد سے خوش ہے, نہ اپنی اولاد سے خوش ہے, نہ اپنے عالم سے خوش ہے, نہ اپنے بھائی سے خوش ہے, نہ اپنے کھانے پینے سے خوش ہے, نہ اپنے اللہ سے راضی ہے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ بھی ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. کیوں میرے ساتھ ایسے نہیں کیا, ایسا کیا؟ شیطان ہمارے دلوں میں نہیں ڈالتا میرے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے, میرے ساتھ ایسے ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے تو اللہ ہو گیا نا. مرضی تیری چلے گی تو پھر اللہ کے اللہ ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو جائے فوراً سجدے میں گر جاؤ. کیوں؟ یا اللہ تو نے اپنے اللہ ہونے کو ظاہر کیا اور میرے عاجز ہونے کو ظاہر کر دیا. یہی تو کائنات کا مقصد ہے. تمہاری مرضی کا کام ہو جائے اتنا خوش مت ہو جاؤ, مرضی کے خلاف کام ہو جائے اللہ کا شکر ادا کرو. یار اللہ کا اللہ ہونا مقصود ہے کائنات میں نا. ہمارا عاجز ہونا, محتاج ہونا, ذلیل ہونا, کمتر ہونا, کمینہ ہونا, یہ مقصود ہے, یہ ظاہر ہو جائے. ہم تو اللہ سے ناراض ہوتے ہیں, صاف صاف کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہ ہم سے ہو گیا. یہ تو کلمہ کفر ہے جو کہتا ہے. استنجے کر کے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. ہم تو جو ہے نا بیزار ہو گئے. مسجدوں میں نمازیں پڑھ کر ہماری پیشانی کالی ہو گئی. کافروں کو دیکھو, اپنے بستی کے کسی کو پیش کرے گا, اس حرام خور کو دیکھو نماز بھی نہیں پڑھتا. یار یہ کیا بندگی ہے یار؟ اس کو بندگی کہتے ہیں؟ یہ تو خدائی ہے, سیدھا سیدھا خدائی ہے. نہیں ہے خدائی. زبان سے کہنا تو بہت خطرناک. دل میں جو گند ہے تو لیٹرین میں بند ہے. اور کئی تو ہم میں ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھا غم کے موقع میں کیا کیا باتیں ہمارے یہاں نہیں کی جاتی. اوہ بیچارہ, دنیا کو دیکھا بھی نہیں تھا, دنیا سے چلا گیا. اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ فقہ میں لکھا ہوا ہے غم کے موقع میں یہ بات کہنا کلمہ کفر ہے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ کسی جوان کو مارے یا بڈھے کو مارے. یعنی اس کا مطلب الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے. ادھر بے نیاز کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ فل پاور با اختیار ہے. ادھر بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے زیادتی کیا ہمارے اوپر. پھر کیا کہتے ہیں, تعزیت کر کے کیا کہتے ہیں, فلان جوان کے بے وقت موت پر مجھے بڑا صدمہ ہوا. اٹھاؤ, عالمگیریہ میں لکھا ہوا کلمہ کفر ہے بے وقت موت پر. تو اپنی شکل تو دیکھو, تمہیں پتہ ہے موت کا وقت کیا ہوتا ہے یا جس نے بنایا ہے اس کو پتہ ہے؟ یار خضر علیہ السلام نے جس بچے کا گردن الگ کیا قرآن میں ہے,
موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو خضر علیہ السلام کی وجہ قرآن نے خود بتائی کہ یہ بالغ ہوتا کافر ہوتا، اس کے والدین نیک ہیں ان کو بھی کافر بناتا، یہ سب دوزخ میں جاتے۔ خضر علیہ السلام کو اللہ نے تقدیر دکھائی، اس کو مار دیا، یہ خود بھی دوزخ سے بچ گیا، اس کے ماں باپ بھی۔ اتنی بڑی بڑی حکمتیں ہوتے ہیں کہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے۔ بے وقت موت ہو گئی، واہ سبحان اللہ۔ تم آ گیا وقت کا فیصلہ کرنے والا کہ کس کو کس ٹائم مرنا چاہیے، اس طرح بڈھا ہو جائے، کبڑو ہو جائے۔ یہ سب خدا پر فرض ہے کہ سب کو ایسا کبڑو بنا دے؟ حاجی صاحب یہ بہت بڑی بیماری ہے، ہزاروں نمازیں پڑھیں گے یہ بیماری معاف نہیں ہوگی، ہزاروں روزے رکھیں گے یہ معاف نہیں ہوگی۔ فرشتے سب کو لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ 2 فرشتے عصر کے بعد آئے ہیں، فجر تک یہاں بیٹھے ہیں۔ فجر میں یہ 2 چلے جائیں گے، دوسرے 2 نئے آئیں گے۔ عن الیمین و عن الشمال قعید، قرآن کہتا ہے ایک دائیں میں بیٹھا ہوا، ایک بائیں میں بیٹھا ہوا، ہر چیز لکھ رہے۔ ما یلفظ من قول، کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکلتا، الا لدیہ رقیب۔ رقیب کا معنی انتظار میں کھڑا ہے، جیسے یہ ٹیپ ریکارڈ اور یہ موبائل کا اگر آپ لگائیں گے بٹن، وہ انتظار میں کوئی لفظ بولو میں اس کو ٹیپ کروں۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، کسی درخت کے نیچے ایک شخص کو دیکھا، کوئی اس کے پاس نعمت ظاہری نہیں ہے، پاؤں اس کے اپاہج ہے، ہاتھ دونوں شل ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، بالکل کان سے بھی معمولی سنتا ہے، زخمی پڑا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رحم آ گیا، اس کے قریب گیا، تعارف کیا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں، میں ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے جو ہے نا آپ کو دیکھا، میں نے کہا آپ کی کوئی مدد کروں، کیا چاہیے میں تمہارے لیے لے آؤں؟ بڑی مشکل سے اس کو سنایا، اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ مجھے ٹھنڈا پانی دیو۔ موسیٰ علیہ السلام پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے، واپس آ گئے تو کسی درندے نے اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا تھا، اڑخ پڑخ کیا تھا، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ تعالیٰ، انہوں نے دعا کی، اللہ اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے غیرت آئی، تو سالوں بعد آج اس کے پاس آیا ہے، اس سے پہلے کون اس کا باپ اس کو سنبھالتا تھا؟ میں نے حیوان مقرر کیے جو اس کی خدمت کرتے تھے، مجھے اس پر غیرت آئی کہ میں موجود ہوں، میں سالوں سے اس کو پال رہا ہوں، اس حال میں پال رہا ہوں، پھر بھی کسی مخلوق سے مدد مانگتا ہے؟ حالانکہ شریعت میں مدد مانگنا حرام تھا، ایمان سے بولو، شرعی طور سے تو جائز تھا یہ مدد مانگنا، کسی سے پانی مانگنا حرام ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ بے حد ناپسند ہے جو اللہ کی شکایت کرے۔ آپ یقین کرو، میں اپنے یہ طالبوں کو دیکھتا ہوں، اتنا خوف آتا ہے۔ میں وہاں خانقاہ میں میرے پہلے بیانات ہوتے تھے، وہاں کافی دنیا آتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ میں نے ایک دفعہ چیلنج کیا پرانے لوگوں کو، میں نے اپنے حضرت رحمہ اللہ کے بارے میں عرض کیا کہ 20 سال سے تم حضرت کے پاس آ رہے ہو، یہاں بوڑھے بوڑھے لوگ ہو، ایک ناشکری کا لفظ حضرت سے کس نے مجھے نقل کر کے سنایا، 10 لاکھ روپیہ دے دوں گا اس کو۔ میں نے چیلنج کیا وہاں ممبر کے اوپر، اس میں علماء بھی بیٹھے ہیں، طالب بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار، تاجر، ہر قسم کے صوفی، حاجی، تبلیغی، مفتی، سب بیٹھے ہوئے۔ میں نے کہا چیلنج ہے میری طرف سے۔ حاجی صاحب صرف نمازیں پڑھنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، باطن کی اصلاح ضروری ہے، اس کے لیے مشائخ کی صحبت ضروری ہے۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور کے جو معتمم تھے، حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے بڑے خلفاء میں سے۔ حضرت خود لکھتے ہیں، میں نے حضرت کو خط لکھا ہے، جو اصلاحی خطوط لکھتے ہیں، کیوں لکھتے ہیں؟ شغل نہیں ہے، اس میں اندر کے مونچھنے سے بیماریوں کو بزرگ نکالتے ہیں، جو اندر گھسے ہوئے ہیں،
صوفی کے دل میں بھی ہے، حاجی کے بھی ہے، مولوی کے بھی ہے، سب کے دل میں گھسے ہوئے۔ کہتا میں نے لکھا، حضرت مفتی محمد حسن صاحب کہتے ہیں میں نے حضرت کو لکھا، حضرت غریبی کی وجہ سے میرا دماغ بالکل معوف ہو گیا ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلتا نماز کی کتنی رکعتیں میں نے پڑھی، ذکر میں بیٹھتا ہوں اس کے اتنے قرضے ہیں، اس کو اتنا دینا ہے، اس سے یہ لینا ہے، اپنی غریبی کی پوری رویداد لکھ دی۔ نہ تسلی سے عبادت کر سکتا ہوں، نہ تسلی سے، پتہ نہیں 4 آنا لکھا ہے یا 8 آنا لکھا ہے، مجھے مدرسے سے تنخواہ ملتی ہے۔ مولویوں ہمیں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، صرف مولوی ہونے سے آدمی اصلاح شدہ نہیں ہوتا۔ حضرت مجھے ایک کالج ہے اس میں دعوت دے رہے ہیں، 1-2 پیریڈ میں وہاں کالج میں پڑھا ہوں، 200 روپیہ لکھا ہے یا 250 روپیہ لکھا ہے کہ ادھر تنخواہ ملے گی۔ یار 8 آنا کو دیکھو، 250 روپے کو دیکھو۔ اگر حضرت کی اجازت ہو تو میں اس مدرسے کو چھوڑ دوں جدھر میں قرآن پڑھاتا ہوں، حدیث پڑھاتا ہوں، فقہ پڑھاتا ہوں، تصوف پڑھاتا ہوں، اللہ کو پہچانواتا ہوں لوگوں کو، اس کو چھوڑ دوں وہاں کالج میں الف انار بے بکری پہ پنکھا جیم جوتا کاف کتا، یہ کروں پیسے ملیں گے؟ پورے کئی صفحات پر یہ خط ہے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ واہ سبحان اللہ، اگر کوئی ایسا اناڑی پیر ہوتا نا، وہ کوئی وظیفہ لکھ کر بھیج دیتا کہ یہ وظیفہ رات کو 1 بجے اٹھو، تازہ کپڑا پہنو، کھڑے ہو جاؤ، منہ قبلہ کی طرف کرو۔ آج کل لوگ جو ہے نا اپنے کام وظیفوں سے سیدھے کرتے ہیں، سنا ہے نا، بڑے بڑے شیخ الوظائف بنے پھرتے ہیں، جو فلاں وظیفہ، یا کوئی اناڑی آدمی ہوتا وہ یہ کہتا یار کسی بڑے سیٹ سے کہوں گا یہ مولوی صاحب بہت غریب ہے، ذرا اس کا خیال کرنا۔ واہ سبحان اللہ، حضرت کا جواب سنیے، یہ مولوی صاحبان غور سے سنیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، دوسرے بھی سنیں، یہ بھی سنیں۔ مولوی گشتی و آگہ نیستی، از کجاؤ از کئیو کیستی۔ رومی صاحب کہتا ہے مولوی تو ہو گئے ہو مگر تجھے پتہ نہیں ہے کہ مولوی کس کو کہتے ہیں۔ مولوی کا معنی ہوتا ہے مولا والا، اللہ کا عاشق، وہ مولوی ہوتا ہے۔ یہ رسمی پڑھنے پڑھانے سے آدمی مولوی نہیں ہوتا۔ تم کو یہ پتہ نہیں کدھر سے آیا، کدھر رہ رہے ہو، کدھر جانا ہے۔ علم مدرسمی سر بسر قیلست و قال کے بدانی، دوسرے شعر کے مصرع میں ہے کہ بدانی من کیم در یوم دین، علم مدرسمی سر بسر قیلست و قال، قیل قال کر رہے ہو تم، تو ندانی جز یجوز و لا یجوز، خود ندانی کہ حریو یا عجوز۔ یجوز و لا یجوز تو پڑھا رہے ہو مگر تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ میں کامل ہوں یا ناقص ہوں۔ اتنا تو پتہ ہونا چاہیے میں اللہ کا مقبول ہوں یا نامقبول ہوں۔ یار جو شریعت پر 100% چلتا ہے اس کو یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر شریعت سے ہٹ کر چلتا ہے اس کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے؟ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامہ نے جواب میں لکھا، مولوی صاحب خط کو اللہ کی شکایتوں سے بھر دیا، ایک کلمہ شکر بھی نہیں لکھا، دل کٹا کر دیا تو نے۔ اس کو کہتے ہیں مرے کو مارے شاہ مرید۔ ہاں وہ پہلے سے اصلاح سے نہیں ہوتی، وظیفے پڑھو اور تمہارا تکبر ختم ہو جائے، ناشکری ختم ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تپڑ کھانے پڑتے ہیں، اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہے۔ حضرت حکیم الامہ فرماتے ہیں جوتیاں سر پر کھانی پڑتی ہے، سر پر جوتی کھاؤ، پھر اندر کا خناس نکلے گا، شیطان نکلے گا، ورنہ اسی گمراہوں میں مر جاؤ گے۔ آگے دوسرا جملہ سنو، مولوی صاحب خط کو اللہ کی ناشکری سے بھر دیا، ایک کلمہ شکر نہیں لکھا، دل کٹا کر دیا۔ دوسرا جملہ 250 روپیہ، ساری کائنات حقانی مولوی کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ واہ سبحان، حقانی مولوی ہو، سمجھتا ہو کہ دین کیا ہے، مجھے کیا تربیت کرنی ہے امت کی، ساری کائنات حقانی مولوی کی جوتی کی
خاک کے برابر بھی نہیں ہے. 250 کا نام لیتے ہو. مفتی صاحب فرماتے خط آیا میری تو جان نکل گئی. میں نے فوراً پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگی. میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. پھر حضرت کو خط لکھا. بس حضرت میں نے ارادہ ملتوی کر دیا. یہی 8 آنا تنخواہ پر میں پوری زندگی گزاروں گا انشاءاللہ. حضرت میرے لیے دعا فرمائیں. بہت ساری باتیں لکھی شکر کی. کہتے ہیں حضرت کا جواب آیا الحمدللہ کچھ تو عقل آ گئی. یہ تو زبانی ناشکری کی میں بات کر رہا ہوں. آپ تجربہ کرو, کوئی اچھا کھانا کھلاؤ, دوسرا کہ یار کتنا مزیدار کھانا تھا. کہا مزیدار تو تھا مگر وہ جو چاول لایا تھا نا خاص خوند نہ ہو. صحیح کہہ رہا ہوں نا. یعنی عادت ہو گئی ہے اس قوم کی, ایسی بد نصیب قوم کہ ان کی زبان سے الحمدللہ نکلتا ہی نہیں ہے. اب جاؤ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, عورتیں ذلیل ہو چکی ہیں ان صوفیوں کے سامنے. ذرا سا نمک کھانے میں کم ہو گیا, ذرا سا مرچ بڑھ گئی, ذرا سا روٹی کچی ہو گئی, وہ پورے صوفی صاحب چھت کو آسمان پر اٹھائے گا. پھر پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا صوفی ہے. مسجد میں تو ہر آدمی صوفی ہوتا ہے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں بیعت کے لیے تھانہ 52 گیا حضرت حکیم الامہ قدس سرہ کی خدمت میں. کہا ایسے بیعت نہیں کروں گا, شرائط لگائی. کہتا ہے میں نے غیر مقلد سے دور حدیث پڑھا تھا. فرما دیوبند میں جا کر جو ہے نا دور حدیث 1 سال اور پڑھ کر میرے پاس آ جاؤ, وہ غیر مقلد تمہیں گمراہ کرے گا. دوسرا اپنی بیوی سے لکھ کر لاؤ کہ یہ مولوی صاحب صرف مدرسہ میں مولوی نہیں ہے, گھر میں بھی مولوی ہے. تمہاری بیوی تصدیق کرے کہ تم انسان ہو. یہ ہوتا ہے حکیم الامہ, پوری امت کے دلوں کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر. وہ جانتا ہے کہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ, ہارٹ کہتے ہیں نا, ہارٹ کا سرجری کیا اس نے. ہاں کیسے یار, کیسے دیوانے پیدا کیے حضرات. ہاں پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے صدر مفتی ہے. حاجی صاحب اپنی اصلاح کے محتاج ہے. کہتے ہیں میں نے حضرت حکیم الامہ قدس سرہ کو لکھا, حضرت خانقاہ میں حاضر ہوتا ہوں. وہاں خانقاہ میں قانون تھا, جو جائے گا نہ حضرت سے بات کرے گا, نہ کسی ساتھی سے بات کرے گا, نہ کوئی ہدیہ پیش کرے گا, نہ کوئی مجلس کرے گا. چپ چاپ سمم بکمن عمیون ادھر بیٹھے گا اور حضرت کی مجلس میں آ کر باتیں سنے گا. ایسے ذہن نہیں بنتا. ذہن بننے کے لیے بہت پھاپڑ بیلنے ہوتے ہیں. محاسب مقرر تھا. میں اور حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں ایک کمرے میں تھے. آپ گوگل کرو تھانہ 52 کے کمرے آپ کو نظر آئیں گے, چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں. ان بڑے جبال العلوم کی وہاں اصلاح ہو رہی ہے. حاجی صاحب دارالعلوم دیوبند کے اس وقت بھی صدر مفتی تھے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ, اپنی اصلاح کر رہے. کہتا ہے وہ محاسب نے لکھا کہ اس نے اور قاری طیب صاحب نے عشاء کے بعد آپس میں تھوڑی سی بات کی ہے. حضرت نے مجھے بلوایا, کہا مولوی صاحب ابھی تک مولوی گری تمہارے دماغ سے نہیں نکلی؟ یہاں کے اصولوں کا تم کو پتہ نہیں ہے کہ کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا؟ اگر اگلی بار شکایت آئی بستر ادھر روڈ پر پھینک دوں گا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کسی جگہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. حالانکہ حضرت قاری طیب صاحب معلوم ہے کون تھے؟ افریقہ, امریکہ, ایشیا, آپ کے یورپ, سالوں کے رجسٹر بھرے ہوتے تھے کہ اس تاریخ میں ادھر حضرت کی تقریر ہے. آپ پڑھو نا خطبات حکیم الاسلام اٹھا کر دیکھو, کیا کمال علم ہے اس شخص میں. اور دارالعلوم دیوبند کا محتمم, کوئی مذاق تو نہیں. حضرت نانوتوی کا وارث, قاسم العلوم والخیرات, حضرت حکیم الامہ کا خلیفہ, اتنے بڑے آدمی ہیں. کہتا ہے میں نے کہا کہ حضرت میں کبھی بیان کرتا ہوں تو میرے دل میں آتا ہے کہ آج آپ نے اچھا بیان کیا. فرمایا میرے پاس آ جاؤں. یہ عجب ہے, عجب کی بسم اللہ ہوتی ہے. آج تو یہ ٹھکے کا ایک طالب ذرا سے 2
اچھے الفاظ بولے نا، دوسرے سے پوچھے گا خلق سے وائدہ سنگھ ملا دے، اور خلق وائدہ دا سے ملا دے کھاپر ملا دے. ہاں شسدہ اس میں تقریر ہو لگے دے نا. اتنے اندر سے برباد ہے، اتنے اندر سے تباہ ہے. وہ تقریر تو اللہ سے کوسوں میل دور پھینکے گا تمہیں. وہ دین کا کام نہیں ہے، وہ شیطان کا کام ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آ گیا، مجھے کہا کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، کوئی تہجد واجد نہیں پڑھنا ہے، فرضی نماز پڑھو، سنت پڑھو، ادھر لیٹریوں کو صاف کرو، اور جتنے خانقاہ میں لوگ آتے ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کرو، مجھ سے بھی بات کرنے کی اجازت. حاجی صاحب یہ خناس بغیر بے عزتی کے نہیں نکلتا. کن ذلیل النفس ہون اللہ تسد، ذلیل ہو جاؤ پھر تکبر نکلتا ہے، ویسے نہیں نکلتا. حضرت صاحب آپ اتنا بڑا حضرت صاحب ہے، آپ اتنا بڑا مولوی صاحب ہے، آپ اتنا بڑا حاجی صاحب ہے. وہ پہلے سے ظالم شیطان کا مرید ہے. اتنی باتیں اس کو سنا رہے ہو تو تم دوزخ کی طرف بھیج رہے ہو. حدیث میں جو کسی کے سامنے تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو کہ اس کو دوزخ میں لے جا رہا ہے. اس کے اندر بڑائی پیدا کرے گا، عجب پیدا کرے گا. عجب بدترین گناہ ہے کائنات کا. کہتا ہے کہ ایک دن حضرت مسجد سے تشریف لائے، ایک چپل یوں ٹھیڑی پڑی ہوئی تھی. فرمایا طیب آج اگر کسی طالب کو بھی مولوی نہ کہو نا، یہ جو دور حدیث کے طالب ہیں ان کو اگر کسی نیچے کا درجہ والا مولوی نہ کہے نا، وہ اس بے ادب کو علم نہیں ملے گا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ عالم ہے. عالمان قدرب نہ کہ تمہیں کس نے کہا تم عالم ہے؟ کیا گارنٹی ہے تمہارے عالم ہونے کا؟ سمجھ میں نہیں. تو میرے کہنے سے میں عالم ہوتا ہوں، تمہارے کہنے سے میں عالم ہوتا ہوں. عالم تو ہے جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہو. جو سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہو سب سے زیادہ بڑا عالم ہے. جو ہزار پڑھا ہوا ہو اللہ کو نہیں جانتا وہ عالم نہیں ہے. کہتا میں نے کہا حضرت یہ جوتی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کا وہ دوسری جوتی بھی نہیں مل رہی. فرمایا طیب صاحب تمہارا دل اس سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے، اس سے زیادہ پٹا ہوا ہے. میں سمجھ گیا. کہتا ہے کہا سب تاریخیں منسوخ، کہیں قاری طیب صاحب کی کوئی تقریر نہیں ہوگی. سب کو خط لکھ دیا کہ میرے شیخ نے مجھے بولنے سے منع کر دیا. ایسا آدمی کہ ایک تاریخ بھی اس کی فارغ نہیں ہے. قاری صاحب نے پوری کاپی نکالی جس میں تاریخیں لکھی ہوئی تھی، کاٹ کر کے حضرت کے سامنے پیش کر دیا کہ حضرت یہ کئی سالوں تک بولنے کی اجازت نہیں ملی ہے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جب پتہ چلا کہ اندر صاف ہو گیا ہے نا، پھر ایک دن بولا فرمایا مولوی صاحب تھوڑی تھوڑی تقریریں کرو. سمجھ میں نہیں آئی. ذرا مسئلہ ہو گیا تو پھر علاج کے لیے آ جاؤ. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے لکھا حضرت میرے دل میں آ رہا ہے اتنا بڑا مفتی ہو گیا دارالعلوم دیوبند، پھر اس کا صدر مفتی، کوئی مذاق تو نہیں ہے. حضرت نے فرمایا میرے پاس آ جاؤ. میں وہاں ظاہر بیمار کو اسپتال میں جانا پڑے گا. آج کل تو اسپتالوں میں وظیفے بتاتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھو. وظیفہ سے تو اور گمراہ ہو جائے گا. پہلے اپنے کو چھوٹا صوفی سمجھتا تھا، اب زیادہ وظیفہ پڑھے گا بڑا صوفی سمجھے گا، اس میں تو اور بڑائی پیدا ہو جائے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کہا مولوی محمد حسن کے کتب خانہ میں عشرہ لگاؤ. مولوی محمد حسن صاحب تھے ایک عالم دیوبند کے پڑھے ہوئے، ایک مکتبہ چلاتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فطری تواضع ڈالا تھا. خربوزہ سے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نہیں پکڑتا، انگور سے انگور رنگ لیتا ہے. جو پانی کے پاس رہتے ہیں نرم مزاج ہوتے ہیں، جو پانی سے دور رہتے ہیں پہاڑوں میں وہ جھگڑیلے ہوتے ہیں. پنجاب کے لوگ کم لڑتے ہیں، آپ کے بلوچستان کے خیبر پختونخوا کے لوگ کتنا لڑتے ہیں. لمان آپس میں بھی لڑتے ہیں، لوگوں سے بھی لڑتے ہیں، حکومت سے بھی، پوری دنیا سے لڑتے ہیں. جو تنور کے پاس بیٹھا ہوگا ہر وقت ٹینشن میں ہوگا. آج ایک تنور والا میرے پاس آیا تھا علاج کے لیے عصر کو. میں نے نبض دیکھی، میں نے کہا اتنی گرمی آپ نے پیدا کیا، کیا کام کرتے ہو؟ کہتا ہے تنارہ کار کہوں. میں نے کہا بس صحیح ہے. تنارہ کار کرے گا وہ گرمی اندر آئے گی. یہ ہمارے بچے نہیں، یہ بھی ہر وقت لڑتے ہیں. وہ باپ کو دیکھ رہا ہے ماں سے لڑ رہا ہے،
باپ کو دیکھ رہا ہے بچوں سے لڑ رہا ہے تو وہ سمجھے گا زندگی کا طریقہ یہی ہے. پھر مدرسہ میں آتے اتنا ذلیل کرتے, یہ بچہ اس سے لڑ رہا ہے, وہ بچہ اس سے لڑ رہا ہے. وہ قاری کہتے ہیں بہت نصیحت کرتے ہیں, ٹھیک نہیں ہوتے. میں نے کہا قاری صاحب ان کے باپ کو سیدھا کرو. اصل مدرسہ تو وہ ہے جدھر سارے جاہل بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر سے اس کو جہالت پڑھاتے ہیں. تم کیا خاک علم پڑھائے گا اس کو؟ ہر وقت گھر میں غیبت ہے, شکایت ہے, ہر وقت ٹینشن ہے, ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں ہیں. بچے تو یہی سیکھیں گے. کہتا ہے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں عشرہ لگایا. میں نے کوئی اور ہوتا نا, کہتا تھا روزانہ ایک منزل قرآن کا وظیفہ کرو. حضرت کو پتہ ہے وظیفوں سے بیماریاں نہیں نکلتی. حضرت مفتی صاحب خود فرماتے ہیں, میں جب واپس آیا حضرت نے مجھے کہا مولوی صاحب کیسے دیکھا؟ میں نے کہا حضرت میرا سارا عجب نکل گیا. حضرت مولوی محمد حسن صاحب عجیب آدمی ہے, ایک تو بات بالکل نہیں کرتے ضرورت کے بات کے بغیر. میں 10 دن رہا, مجھ سے بھی غیر ضروری ایک بات نہیں کی. میں کوئی کام کروں تو مجھے روکے, کہا کس نے تم کو کہا کام کرو؟ میں نے کہا تھا مجھے حضرت نے بھیجا. کہا حضرت نے کام کے لیے تو نہیں بھیجا تھا نا, بس ادھر بیٹھے رہو, میں سوداگری کرتا ہوں تم بیٹھے رہو. کوئی گاہک آئے غلط بات کرے, کوئی تنگ کرے, فلاں کرے, مفتی صاحب کو تو غصہ آئے ہی نا. یہ سارا منظر سامنے. تو میں نے کہا حضرت 10 دن کے بعد میں نے کہا حضرت میرا غصہ ہے, او جو مجھ سارا بہہ گیا. فرمایا اسی لیے تو مولوی صاحب کے پاس بھیجا تھا. سمجھ میں پہلے شیطان کی پہلی حرکت بتا رہا ہوں جس کا میں بھی شکار ہوں. آپ سب ایمان سے بتاؤ ہم میں کوئی ایک شخص ہے جو کبھی شکایت نہ کرتا ہو؟ ہاں, میرا خیال ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا. ہاں, جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا, مثال کے طور پر یہ گلاس ہے دیکھ, اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو یار یہ آدھا گلاس ہے, یہ اس سے تو آدھا پیٹ بھی نہیں بھرتا ہے. کیسا پاگل بے وقوفوں سے واسطہ پڑا ہے, پانی دینے کا طریقہ بھی نہیں آتا. یہ بھی تو ایک سوچ ہے نا. دوسری سوچ آپ نے اٹھا کہ یار کتنا ٹھنڈا پانی ہے ماشاءاللہ, واہ سبحان اللہ بھائی, کتنا صاف شفاف ہے, اس میں تو لیمو بھی ڈالا ہوا ہے, واہ سبحان اللہ, بسم اللہ. سنگا خوان دے دے یار. یہ بھی تو ایک سوچ ہے یا نہیں ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یہ جو گلاب ہے نا یہ بہت گندا پھول ہے. ہاتھ لے گیا بس کانٹا لگ گیا ہم کو. گلاب سے پہلے کانٹے ہوتے ہیں نا. ایک سوچ یہ ہے, کہا یار یہ وہ گلاب اتارو, کا گم کرو اس کو, یار دیکھو ہم کو زخمی کیا. دوسری ایک سوچ یہ بھی ہے, یا اللہ تیری کیسی قدرت ہے, کانٹوں کے بیچ میں گلاب رکھا ہے. کانٹوں کے بیچ میں تو کانٹا ہونا چاہیے تھا. یا اللہ تعالیٰ کانٹوں کے بیچ میں ایسی خوشبو. فتبارک اللہ احسن الخالق. اللہ اپنی تعریف خود کرتا ہے قرآن میں, فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیسی کیسی اچھی چیزیں میں نے بنائی ہیں, کبھی غور نہیں کیا ان میں؟ یہ بھی تو ایک سوچ. ہماری سوچ منفی ہے. تجربہ کرو. ابھی پٹرول 75 روپے سستا ہو گیا نا. تم ایک شخص دکھاؤ جو خوش ہو جائے. یہ جیو والے انٹرویو لے رہے ہیں نا, آپ بھی سنو یہ انٹرویو. وہ اس سے کہتا ہے سر کیا موٹر سائیکل والے پمپ پر لائن سے کھڑے ہیں, گاڑی والے ہر ایک کے سامنے وہ اسپیکر لے جا کر پوچھتا ہے یہ بڑی ریلیف مل گئی, خاک ریلیف مل گئی. 75 روپے 75, 200 روپے سستا کرو. دوسرے سے پوچھتا ہے یار یہ پٹرول سستا ہو گیا, اللہ کا شکر کرو. کہا یہ سارے چور بیٹھے ڈاکو, 150 روپے تو کم سے کم ہونا چاہیے, کم ہونا چاہیے. آپ پورے جیو کے انٹرویو میں سنو, ایک آدمی نے بھی نہیں کہا الحمدللہ یار 75 روپے پاکستان میں کتنی بڑی نعمت ہے, 5 روپیہ کا کم ہونا کتنی بڑی نعمت ہے, تو 75 روپے. اس انٹرویو میں نے ایک کو بھی نہیں سنا جو یہ, کیونکہ وہ انٹرویو ان سے لے رہا ہے جو ہماری طرح الو ہے. کسی اللہ والے سے تھوڑے انٹرویو لے رہا ہے وہ. یعنی ہم ان چیزوں کو اس عنوان سے نہیں دیکھتے کہ چیزیں خدا تعالیٰ کی ہے, اس نے تقسیم کیا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم.
کسی کو کیا دیا، کسی کو کیا دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو غم بھی تقسیم ہے، خوشی بھی تقسیم ہے، کمالات بھی تقسیم ہے، سب چیزیں تقسیم ہیں، بالکل انصاف سے تقسیم ہے۔ جو خوشی میرے پاس ہے اگر آپ کو مل جائے آپ مغرور ہو جائیں گے، جو خوشی تمہارے پاس ہے مجھے اگر مل جائے میں مغرور ہو جاؤں گا، جو غم میرے پاس ہے تمہیں مل جائے پاگل ہو جاؤ گے، کپڑے نکال کر روڈوں پر اترو گے۔ تمہارے پاس جو غم ہے وہ مجھے مل جائے، میں سارے کاموں سے رہ جاؤں۔ یہ تقسیم ہے حاجی صاحب، اللہ کی قسم صحیح تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکیم۔ حکیم کا معنی فکس صحیح کام کرتا ہے، ذرا بھی کسی کام میں اونچ نیچ نہیں ہے۔ کیوں اس موٹی بات کو ہم لوگ نہیں سمجھتے؟ یار ایک آدمی صرف اس لیے روتا ہے کہ مجھے بچے نہیں ہو رہے، دوسرے کو تو بیوی بھی نہیں ہے، تیسرے کو تو ماں باپ بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اتنا پریشان تھا مجھے جوتیاں نہیں تھی، میں جامع دمشق نماز کے لیے جمعہ کا جا رہا تھا، میں نے دیکھا جامع مسجد کے سامنے ایک بھکاری ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے۔ میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں اپنی جوتیوں کے لیے آپ کی ناشکری کر رہا تھا، اس بندے خدا کے تو دونوں پاؤں نہیں ہے، جوتی جائے خاک میں۔ کبھی اس عنوان سے سوچا ہے؟ دیکھو اپنا قبلہ سیدھا کرو حاجی صاحب، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ جو ہمارا معمول ہے اس وقت، جو رول ہے خاص طور پاکستانیوں کا، یار ایک چیز تو بتاؤ جس سے تم خوش ہو، ایک چیز تو بتاؤ۔ تم میں بھی داخل ہوں، صرف آپ کو نہیں کہتا ہوں، 19-20 کا ہم سب میں فرق ہے، سب بھائی ہے۔ وہ ہمارے ایک استاد سے فرماتے تھے تم سب ایک گدھے کے 2 کان ہو، یعنی مقصد اس کا یہ تھا کہ تم سب برابر ہو، ہم سب اس میں برابر۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنو۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے ایک دادا صاحب تھے جو بڑے بزرگوں کی صحبت یافتہ رہے تھے۔ میری عمر ہوگی 4-5 سال، جو تھوڑی سی سمجھ تھی، عشاء کے بعد دادا فرمایا تھا یا نانا فرمایا تھا، پرانی بات ہے مجھے یاد نہیں، وہ جو ہے نا جب سونے کے لیے تشریف لاتے تھے تو اپنے جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ، انگلیوں پر گنتے تھے، الحمدللہ 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 الحمدللہ، مسلسل پڑھتے تھے کافی دیر۔ تو ہم اس کے پاس جا کر کہتے تھے دادا کیا کر رہے ہو؟ کہتا تھا دیکھو یہ کر رہا ہوں، میری آنکھیں صحیح ہے الحمدللہ، میرے کان صحیح ہے الحمدللہ، میری زبان صحیح ہے الحمدللہ، میری دکان آج چل گئی الحمدللہ، میں بیمار نہیں ہوں آج الحمدللہ۔ بے شمار نعمت ہے نا، قرآن خود کہتا ہے تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ہم بھی بچے تھے اس کے ساتھ بیٹھ کر، ہمیں بھی عادت ہو گئی۔ فرمایا مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کبھی کسی چیز پر میں ناراض ہو گیا ہوں یا مجھے کوئی ٹینشن ہو گیا ہو، مجھے یاد نہیں۔ حضرت شاہ بلال الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع میں فرما رہے تھے مجھے یاد نہیں کہ اس زبان سے کوئی غلط لفظ کبھی نکلا ہو۔ یہ تربیت ہے حاجی صاحب، یہ ہمارے اندر ہے تربیت۔ ہاں یہ شیطان کی بات چونکہ چل رہی ہے نا، شیطان کو گالیاں دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، گالی دینا کافی نہیں ہے، جو شیطان کرتا ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ سمجھ میں نہیں آئے؟ یہ تو میں نے ایک چپٹر آج بتایا ہے۔ زبان سے جو آدمی ناشکری کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے قرب کی ہوا بھی اس کو نہیں لگ سکتی ہے، کوئی بڑا مولوی ہو کوئی بھی ہو۔ سمجھ میں آ گئے؟ اس لیے آج سے میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کرو۔ یہ بحث لمبی ہے، یہ ایک مجلس میں ختم نہیں ہوگی، اگلی مجلس میں قرآن نے جو چیزیں شیطان کی بتائی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، یا صحیح احادیث میں شیطان کی چیزیں جو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی ہے کہ شیطان یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا یہ کرے گا۔ کیا مطلب ہے بتانے کا کہ بچو نا یا گالی دے دو صرف؟ سب سے بڑی چیز شیطان کی ہے جس کا سبق آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ وعدہ کرو کہ اگر بظاہر کوئی چیز خراب نظر آ رہی ہے بھی اس میں کوئی اچھا پہلو تو ہوگا، اس کے اچھے پہلو کو ٹارگٹ کر کے۔ اس کی مثال ہے، ایک بزرگ یہ دیتے تھے جیسے ایک بڑی بلڈنگ ہے، اس میں ہر نعمت موجود ہے، آپ رات اس کے اندر چلے گئے، لائٹ چلی گئی، آپ نیا اس میں داخل ہو گئے ہو،
اس میں کھانے پینے کی چیزیں، رہنے سہنے کی چیزیں، ہر چیز موجود۔ آپ نے ایسا جو ہے نا اپنا بیٹری، آپ کے پاس بیٹری پہلے ہوتے تھے نا، بیٹری لگائی، وہ باتھ روم کے اندر اس کی لائٹ لگ گئی، اتفاقاً باتھ روم میں چوکیدار نے پائخانہ کیا تھا، اس کو صاف نہیں کیا تھا، تو آپ کی بیٹری اس پائخانے پر لگ گئی۔ اب تم نے اپنے دماغ میں اس کو فٹ کیا، کہا یار کہہ رہے تھے اچھی بلڈنگ ہے، دا غلو گور ہے، یہ اچھی بلڈنگ ہے۔ ہاں، یہ نہیں دیکھتا کہ اگلے کمرے میں فریج رکھا ہوا ہے، آئس کریموں سے بھرا ہوا ہے، شربتوں سے بھرا ہوا ہے، آم کی پیٹیاں رکھی ہوئی ہے، ادھر مختلف قسم کے روش رکھے، وہ نہیں دیکھے گا، بس اس گو پر فکس ہو گیا۔ میں قسم اٹھاتا ہوں ہمارا یہ حال ہے، کسی ایک چیز کو اپنے لیے ضروری سمجھا، وہ ضروری اس کو نہیں مل رہی ہے، بس اسی پر فکس کیا ہوا، دام آسر نست ہے۔ جو ہے اس کی خوشی بھی ختم ہو گئی۔ خوشی کا راز آج لے لو، خوشی کا راز صرف شکر گزاری ہے، اس کے علاوہ کوئی راز نہیں ہے اس کا۔ جو چاہتا ہے کہ ٹینشن سے پاک ہو جاؤں، ڈپریشن سے پاک ہو جاؤں، کہتے ہیں نا پریشانی ہے، غم ہے، فلان ہے، حضرت حکیم الامہ فرماتے ہیں پریشان، شان کو پرے کرو بس ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے شان بنایا نا، اللہ کو مشورے دیتا ہے، یہ کیوں ایسے ہو گیا، یہ کیوں ایسے نہیں ہو گیا، آ گیا نواب کا بچہ خدا کو مشورے دینے والا، کہا اپنی شان پرے کرو۔ بہلول کا تو نام سنا ہے نا، بہلول مجذوب کا، ہارون الرشید کے زمانے، کہتا ہے وہ اگر کسی کی موت ہو جاتی تھی نا، وہ ناچنا شروع کرتا تھا، یا اللہ بہت اچھا کیا اس کو مارا، بالکل فکس وقت پر مارا، میں بھی یہی چاہتا تھا یہ مر جائے، یا اللہ تو نے مارا۔ کسی کی شادی ہوتی تھی، بہلول صاحب ناچ رہے، کہا یا اللہ بالکل صحیح جگہ میں اس کا شادی کیا، میں بھی یہی چاہتا تھا ادھر شادی ہونی چاہیے، اس تاریخ میں ہونی چاہیے، بالکل صحیح کیا۔ ایسا آدمی پریشان ہوگا؟ بھائی غم بھی اللہ کے ارادے سے، خوشی بھی اللہ کے ارادے سے، ایسا آدمی پریشان ہوگا؟ وہ غم بھی پریشان ہو کر بھاگ جائے گا، گم کرو اس کو، کس مصیبت سے واسطہ پڑا، کیا خیال کریں گے اس کی کوشش؟ زبان تو اختیار میں ہے نا، آج وعدہ کرو کہ زبان کی شکایت ختم کریں گے، کسی چیز میں شکایت نہیں کریں گے، بالکل۔ دیکھو کانے کا، میں نے یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ کانے کا عیب نکالنا گناہ ہے، آداب، کھانے کے آداب میں نہیں سنا ہے کہ عیب مت نکالو، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ویسے بتایا۔ ابھی گوگل کرو، میں نے خود یہ مضمون پڑھا، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر چیز میں روح موجود ہے۔ یہ پانی ہے نا، انہوں نے اس پانی کی تعریف کی، پھر لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا اس کو، یار کیسا بہترین شربت ہے، پھر اس کا ٹیسٹ کیا، گڈ جراثیم اس میں پیدا ہو گئے، صحت مند بیکٹیریاز اس میں پیدا ہو گئے۔ پھر اسی پانی کو لایا، اس کو گالیاں دی، بدبخت، پتہ نہیں کس ڈیم سے تمہیں اٹھا کر ہمارے پاس لایا، یہ فقیرہ کا سارا گند تمہارے اندر ہے، ہماری قسمت میں تم ہی لکھا ہے۔ پھر لیبارٹری میں اس کو ڈالا، بیماری کے جراثیم اس میں پیدا ہو گئے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا، اس لیے ہمیں کہا اعتراض ہے، کھانے میں بھی یہی ٹیسٹ کیا انہوں نے۔ دسنگے غخد ہے یہ خوند نست ہے دا یو بزیتا ورکو دا انسان خوراک دے، روٹی وگور ہے، یہ کہہ کر اس کو ٹیسٹ کیا، بیماری کے جراثیم سے بھر گیا وہ کھانا۔ کھانے کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ پیٹ میں درد ہو گیا، سر چکر کر رہا ہے، ہمارے بدن میں درد ہو گیا، جاؤ ملیریا موسم دے، ملیریا تو نہ اسو، ملیریا نہ اسو، داغا گڈ جراثیم دے۔ اور پھر اسی کھانے کی تعریف کی، پھر اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا، اس میں اس کو یہ لوگ گڈ جراثیم کہتے ہیں، یعنی صحت مند جراثیم اس میں پیدا ہو۔ دیکھو ایک سنت کا یہ کمال ہے کہ اگر کھانے میں کوئی خرابی ہے، کھانا جب ختم ہو جائے، بعد میں آہستہ سے اپنے گھر والوں کو کہو کہ بابا اس میں نمک زیادہ تھا یا اس میں فلان تھا،
مجھے ایک ہمارے مقتدی نے کہا، کہتا ہے جدا سے غیرت مند سڑیں، ہمارا کانا ذرا خراب ہو جائے نا، ہم یہ پلیٹ اٹھا کر ایسا دیوار میں دے مارتا ہے، ہمارے گھر والے مجھے دیکھتے ہیں بس قیامت قائم ہو جاتی ہے وہاں۔ میں نے کہا بڈھا مر گیا نا، الٹا کر کے دوزخ میں تمہیں فرشتے لٹکائیں گے۔ اللہ کی مخلوق کو اتنا پریشان کیا ہے۔ اب وہ بیچارے عورتیں حیران ہیں اس بابا کو کیا کرے، دا ظالم زوئی نمہ اس پر تو تہجد دے پارا پاسی ہے، ٹولہ کور تو پریشان ہے کئی، اور اس کے اخلاق کا یہ حال ہے۔ تو یہ سبق آج یاد کریں گے، میں بھی وعدہ کرتا ہوں، آپ بھی وعدہ کرو، زبان کی شکایت آج سے نہیں کرنا۔ یہ طالب ہر وقت مدرسہ کی شکایت کرتا، یہ ہمارا استاد صحیح نہیں ہے، ادھر کا کانا صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے نا بجلی خراب ہو گیا، یہ فلان ہو گیا۔ ارے بدقسمت ہو، علم سے معروم ہو جاؤ گے۔ ایک بات بتانے کی نہیں ہے مگر بتا دیتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کیا شرعی مسئلے میں، حالانکہ ان کے استاد ہیں امام محمد صاحب۔ مناظرہ شرعی مسئلے میں حاجی صاحب جائز مناظرہ ہے، ناجائز نہیں ہے۔ بعد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے، امام احمد جیسا بڑا آدمی کیا کہتا ہے، یروی ولا یدری، اپنے استاد کے بارے میں فرماتے ہیں۔ تو کئی باتیں نقل کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کدھر سے نقل کر رہا ہوں، فٹ سے استاد کا بدلہ اللہ نے لے لیا۔ ہوشیار ہو جاؤ حاجی صاحب، سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ سمجھتے ہیں نا کیسے زور سے ہم دین پر چلیں گے، زور سے نہیں چلا جاتا، ایک تکوینی نظام ہے، اس کے تحت ہو کر چلنا پڑے گا۔ یہ طالب چونکہ بیٹھے ہوئے اس لیے ان سے کہا کہ پکا وعدے شکایت نہیں کریں گے مدرسوں کے۔ یہ طالب استاذوں کے، استاذ محتمم کے، محتمم مقتدیوں کے، ایک سلسلہ چلا ہوا ہوتا ہے، کیا فائدہ ملے گا اس؟ انشاءاللہ اگلی مجلس میں اس مضمون کو پوری کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ کوئی بات کسی کو پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے۔